الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ سفر المظفر کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ انعقاد پذیر ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت اور اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کشتۂ عشق رسالت، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العالمین کچھ شخصیات کو ایسی خوبیاں اور ایسے اوصاف عطا فرماتا ہے جو صرف انہی حضرات کا خاصہ ہوا کرتی ہیں۔ بہت کم ایسے حضرات دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن حضرات کو
اللہ رب العالمین نے ایک ہمہ جہت شخصیت بنایا ہو۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی انہی افراد میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمہ جہت شخصیت بنایا ہے۔ بچپن سے ہی اگر ہم دیکھیں، آپ شرم و حیا کے پیکر اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت گویا آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی حضور کا تذکرہ کرتے ہوئے گزاری، زبان کھولی تو بھی حضور کی تعریف میں، قلم چلا تو بھی حضور کی تعریف میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خوبی میں نے پہلے عرض کیا بہت کم حضرات کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا عشق رسول ہو، اور جس بندے کو عشق رسول حاصل ہو جائے وہ بندہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر نہ تو تانا زنی کرنے والوں کے تانوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ ملامت گروں کی ملامت کو خاطر میں لاتا ہے، اور نہ پھر وہ ظاہری کسی تکلیف کو بروئے کار لاتا ہے، خاطر میں لاتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ایک بات یہاں ہم عرض کرتے چلیں کہ جن حضرات کو عشق رسول حاصل ہو جائے یقیناً وہ بڑے جری اور بہادر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے ایک مرتبہ قید کر لیا۔ رومی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو پھر آپ کے سامنے ہی چند حضرات کو لایا گیا کہ جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو پریشان کرنا مقصود تھا، ڈرانا اور دھمکانا مقصود تھا کہ دوسروں کی موت دیکھ کر یہ شخص ڈرے گا اور عیسائی مذہب کو قبول کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا کہ ہاں بتا اب کیا ارادہ ہے، عیسائی مذہب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جواب پھر وہی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے تیل گرم کیا گیا آپ کو ڈرانے کے لیے کہ ابھی آپ کو اٹھا کے تو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تیل گرم ہو گیا، جلاد کو حکم دیا گیا کہ اسے اٹھایا جائے اور اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید ڈر گئے ہیں اور میری آفر کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جلاد کو حکم دیا اس کو روکا جائے۔ روکا گیا تو پوچھا ہاں بتا عیسائی مذہب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جواب پھر وہی کہ نہیں، عیسائی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا پھر رونے کی اور رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی دیجیے اور دعا کیجیے کہ کاش اللہ ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں کو موت سے ڈر کے نہیں روکا، میں کو موت کے خوف کی وجہ سے رویا نہیں، میرے رکنے اور ڈرنے، میرے رکنے اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے اتنی جانیں دیتا جتنے میرے جسم پر بال ہیں، مجھے اتنی جانیں دی جاتی کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں،
اور پھر کاش ایک ایک کر کے وہ جان میں راہ خدا میں لٹاتا چلا جاتا۔ میں تو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اسی کو ہی میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب بندہ دل میں عشق رسول بسا لیتا ہے، جس بندے کو حقیقی یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بس پھر اس کا عشق رسول اس کی گفتگو سے، اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے خود بخود ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے زبان سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، ان کے کردار نے بتایا کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے، ان کے گفتار نے بتایا کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے، ان کی ساری زندگی کے اعمال نے بتایا کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے۔ اور جو بندہ عاشق رسول ہو، بچپن سے ہی پھر اس بندے پر اللہ کی خاص عنایات اور تجلیات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ استاد صاحب کے پاس آپ کو لے جایا گیا تعلیم دلوانے کے لیے، ابھی بچپنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی آیت استاد صاحب پڑھا رہے تھے، کوئی آیت استاد صاحب پڑھا رہے تھے۔ استاد زیر پڑھاتے تو یہ زبر پڑھتے، استاد زیر پڑھاتے تو یہ زبر پڑھتے۔ کچھ دیر جب یہی انداز چلتا رہا تو آپ کے بزرگ قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور پھر قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا، اور پھر اس نسخے کو دیکھ کے تو پھر تسلی کی گئی کہ اصل یہاں پر زبر ہے کہ زیر ہے۔ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی اصل عبارت وہی تھی جو حضور اعلیٰ حضرت زبان سے ادا کر رہے تھے۔ آپ کے دادا جان نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا ابھی تو تیرا بچپنا ہے، قرآن شروع کر رہا ہے، اور پھر جس طرح استاد صاحب تجھے پڑھاتے تھے تو کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو آگے سے یہ نیا آنے والا بچہ کہتا ہے کہ حضور میں پڑھنے کی کوشش تو کرتا کہ اسی طرح پڑھ دوں کہ جس طرح میرے استاد صاحب مجھے پڑھا رہے ہیں، لیکن جب میں پڑھنے کی کوشش کرتا تو میری زبان کوئی پکڑ لیا کرتا تھا۔ گویا کہ اس کی بچپن سے ہی حفاظت کی جا رہی ہے کہ یہ غلطی کی طرف نہیں بلکہ درستگی کی طرف ہی اس نے جانا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ کے استاد صاحب آپ ہی کو فرمانے لگے کہ بیٹے کیا وجہ ہے کہ میں سبق پڑھاتا ہوں، مجھے سبق پڑھاتے ہوئے تو دیر لگتی ہے، لیکن تجھے یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو مجھے سچ سچ بتا کہ تو انسان ہے یا جن ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور میں انسان ہی ہوں، لیکن مجھ پر میرے رب کا خاص فضل ہے۔ قوت حافظہ اس قدر کہ 4 سال کی عمر ہے، کتنے سال کی؟ 4 سال کی عمر ہے، نازلہ قرآن کریم پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ 6 سال کی عمر ہے کہ ایک بہت بڑے جلسہ عام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک جامع تقریر فرمائی حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ 13 سال کی عمر ہے کہ علوم عقلیہ نقلیہ، جس کو ہم درس نظامی، عالم کورس، مفتی کورس کہتے ہیں، 13 سال کی عمر میں ان تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ اور پھر آپ ہی کے بزرگوں کے پاس وراثت کے متعلق ایک فتویٰ آیا۔ آپ کے بزرگوں نے وہ فتویٰ آپ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کا جواب لکھ دو۔ جواب لکھنے کے بعد اپنے بزرگوں کو وہ فتویٰ پیش کیا، وہ فتویٰ بالکل درست تھا۔ تو 13 سال کی عمر میں اس بچے نے پہلا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سے لے کر تو پھر آخر وقت تک ساری زندگی حضور کی حدیثیں لکھتے رہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت، آپ مجتہد بھی، مجدد بھی، محدث بھی، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والے بھی، حافظ قرآن بھی۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کی قوت حافظہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، قوت حافظہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ آپ نے ایک مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 30 دن میں قرآن کریم حفظ کیا۔ اور وہ وقت قرآن یاد کرنے والا کون سا تھا؟ مغرب سے لے کے عشاء تک روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور نماز تراویح میں اس کو سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ قوت حافظہ پروردگار عالم نے میرے امام حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن پر گہرا عبور، احادیث رسول کا مطالعہ اور ان کی یاد دہانی اس حد تک کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا، اگر آپ سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا تو پھر ایک آپ کا خاصہ، صرف آپ ہی کا خاصہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اردو میں پوچھتا تو آپ جواب اردو میں دیتے، اگر کوئی مسئلہ فارسی میں پوچھتا تو جواب فارسی میں دیتے، اگر کوئی مسئلہ عربی میں پوچھتا تو آپ جواب عربی میں دیتے، اگر کوئی ہندی میں پوچھتا تو آپ جواب ہندی میں عطا کرتے۔ غرض یہ کہ سائل جس طرح کا، جس انداز میں، جس زبان میں سوال کرتا، حضور اعلیٰ حضرت اسی زبان اور اسی انداز میں اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ چونکہ آپ شاعر بھی تھے، اور شاعر ایسے نہیں کہ جس طرح کو دنیا دار شاعر ہوا کرتے ہیں، بلکہ اپنی شاعری کے اندر ساری زندگی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، یا حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی تعریف و توصیف کی، اور یا پھر اللہ کے محبوب و مقبول نیک بندوں کی تعریف و توصیف کرتے رہے۔ اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے نثر میں سوال کیا تو آپ نے نثر میں جواب دیا، اور اگر کسی نے نظم میں، اشعار کی صورت میں اگر آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب بھی شعروں کی ہی شکل میں اسے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! اور پھر جواب صرف شعروں کی شکل میں ہی نہیں، بلکہ اشعار کا قافیہ، ردیف اور شاعری کے اعتبار سے جتنے لوازمات کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان تمام لوازمات کو مد نظر بھی رکھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک سوال آیا، لوگوں نے کہا کہ حضور سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث رسول پر اس قدر گہرا مطالعہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ ایک ایک سوال کے جواب میں 100 سے زائد احادیث مبارکہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اس حد تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عبور اور قریب سے ان کا گہرا مطالعہ۔ اللہ اکبر! حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ حضور کیا مٹی سے تیمم کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سوال ہوا؟ مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے صرف جواز ہی کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے جواباً اس کی تفصیل لکھی۔ کس انداز میں؟ آپ نے اولاً جواب کے طور پر مٹی کی 80 اقسام کو بیان کیا۔ کتنی اقسام کو؟ مٹی کی 80 اقسام بیان کی، اور پھر بالتفصیل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے علم، اور اسے علم کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کا کوئی مسئلہ آج اگر کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کا مسئلہ علماء حل کرتے ہیں، اس کا مسئلہ علماء حل کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر پورے بر صغیر میں اور ارد گرد عرب ممالک میں بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، عام تو عوام رہے، اگر علماء کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رجوع کیا کرتا تھا، اور پھر آپ اس کا تسلی و شافی جواب بھی عطا فرماتے۔ اور میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا، جواب صرف 2 لائنوں میں نہیں کہ ہاں یا نہیں کے طور پر نہیں، بلکہ جواب آپ پہلے سمجھتے، اور سمجھنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ایک ایک سوال کے جواب میں 40 احادیث ذکر فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ خاصہ تھا صرف اور صرف حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اگر ہم
حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عشق رسول کے حوالے سے گفتگو کریں یا حضور کی اولاد سے جو آپ کو محبت تھی اس کا تذکرہ کیا جائے تو آپ اس خوبی میں بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہیں تشریف لے جانا تھا کہ خدام نے آپ کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی، کچھ حضرات نے آگے سے اٹھایا ہوا اور کچھ حضرات نے پیچھے سے پالکی اٹھائی ہوئی، لے کے چلے ہی تھے کہ اچانک آپ نے زوردار قسم کی آواز دی کہ پالکی کو روکا جائے، اسے زمین پر رکھا جائے۔ اٹھانے والوں نے زمین پر رکھ دی، جیسے ہی باہر نکلے، جیسے ہی اس پالکی سے باہر نکلے، فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تم پالکی اٹھانے والوں میں اگر کوئی سید ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ان اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ بھی تھا، ایک سید زادہ بھی تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا کہ حضور، مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، لیکن چونکہ آپ نے مجھے میرے نانا کا واسطہ دیا ہے، اگر آپ یہ واسطہ پیش نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنا آپ آج ظاہر نہ کرتا، لیکن آپ نے میرا ایک چھپا ہوا پردہ وہ ظاہر کر دیا۔ کہنے لگا حضور میں سید زادہ ہوں، مفلوق الحال تھا، تنگ دستی نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، تو میں نے سمجھا کہ چلے مزدوری ہی کر لی جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، ہر طرف سے لوگ آپ سے محبت کی غرض سے آپ کے پاس سلام عقیدت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وقت کے امام نے جب دیکھا کہ یہ سید زادہ مفلوق الحال ہے، اپنے سر سے دستار اتاری اور اس سید زادے کے قدموں پر رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھے معاف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن محبت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے احمد رضا میرے نواسوں کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پر سواری کرتا، تو پھر بتا میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ میرے عشق کی تو لاج اس وقت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، دستار اتاری، قدموں پر رکھی اور زارو قطار رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ وہ سید زیادہ حیران و پریشان، قریب جتنے حضرات دائیں بائیں کھڑے تھے سارے ہی حیران، سب کی ہچکیاں بندھی ہوئی کہ امام وقت اپنی دستار اتار کے تو ایک عام مزدور سید زادے کے قدموں پر رکھ رہا ہے اور زارو قطار رو کر اس سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے۔ سید زادے نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا، حضور میں نے آپ کو معاف کیا، حضور میں نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ بار بار اس کے اصرار کرنے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا میں اس وقت معافی سمجھوں گا کہ جب تو میری ایک شرط کو پورا کر دے گا، جب تو میری ایک شرط کو پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیے وہ آپ کی شرط کیا ہے کہ جسے میں پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میری شرط اب یہ ہے، اور میں اس وقت معافی سمجھوں گا کہ اب جس طرح پہلے میں پالکی کے اندر بیٹھا تھا تو بھی پالکی کے اندر بیٹھے اور میں خود اپنے کندھے پر اسے اٹھا کے تو تجھے چھوڑ کے آؤں، پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی تو نے معاف کر دیا ہے۔ لاچارو لاچار، اللہ اکبر۔ وہ سید زادہ اس پالکی کے اندر بیٹھا، امام وقت، اللہ اکبر، جس کو لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اس نے وہ پالکی اپنے کندھے پہ اٹھائی اور سید زادے کو پھر چھوڑ کے آئے اور پھر سمجھا کہ واقعی اب اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک محلے کی مسجد کے امام کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو 120 علوم میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کتنے علوم میں؟ کتنے علوم میں بولیے؟ 120 علوم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف کا نام امام احمد رضا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ آپ کے دل میں حضور کی محبت تھی، اور یہ کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں تھی،
دکھلاوے کے لیے نہیں تھی، وراثتی طور پر ہی آپ کو عشق رسول کا یہ جذبہ حاصل ہوا تھا۔ اور پھر اس انداز میں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضر ہوئے، موہجہ شریف کے سامنے بالکل جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اس غرض سے کہ کہیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، کہیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ 2-4 دن اسی انداز میں گزر گئے، عقدہ حل نہ ہوا، زیارت نصیب نہ ہوئی، تو پھر ایک کلام لکھا، اللہ اکبر، کہ جس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہ اور پھر جب مقطع لکھا تو پھر کمال ہی کر دیا۔ مقطع میں عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری، اور یہ وہ در کہ یہاں پر بڑے بڑے شہنشاہ اپنا تاج شاہی اتار کے تو پھر حاضر ہوتے ہیں۔ 2 حضرات کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس حوالے سے، دونوں ہی بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ ایسا کہ جس نے اپنا زرق برق لباس اپنے ہی ملک کے اندر اتارا، فقیروں والا لباس پہنا، حضور کی بارگاہ میں سامنے موجود ہے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا کہ اپنے ملک میں تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہو اور یہاں فقیروں والا لباس پہن رکھا ہے؟ تو اس کا بھی جواب کمال کا تھا، کہنے لگا وہ جو زرق برق، وہ جو تاج و تخت، ساری بادشاہی وہ تو اوروں کے لیے تھی، یہاں تو فقیر بن کے جو آیا ہے اسی کو ہی مراد نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور بادشاہ وہ شاہی لباس زرق برق تاج و تخت کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں موہجہ شریف کے سامنے موجود ہے۔ پھر اس سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ اس انداز میں بن ٹھن کے تو حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس نے بھی کمال کا جواب دیا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا چونکہ یہ بادشاہت انہی کی عطا کی ہوئی ہے، یہ بادشاہت انہی کی عطا کی ہوئی ہے، وہ شاہی لباس پہن کے حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ حضور لباس کیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موہجہ شریف کے سامنے بار بار حاضر ہو رہے ہیں، عقدہ حل نہیں ہو رہا، زیارت کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں، لیکن پھر بالآخر کلام لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کہ اے احمد رضا یہاں تیرے جیسے تو ہزاروں لوگ پھرتے ہیں، تیری طرف توجہ کس نے کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ رات کلام لکھا، صبح حضور کی بارگاہ میں موہجہ شریف کے سامنے جب حاضر ہوئے تو بس پھر کیا تھا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ ہے عشق رسول کہ جب بندے کے دل میں سچی محبت ہو، جب بندے کے دل میں سچی لگن ہو۔ آپ نے بے شمار کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا بے شمار کلام حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی مدح سرائی میں لکھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ حضرات آپ کے پاس جمع ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ فلاں جو صاحب ہیں، فلاں جو سردار گورنر ہیں، آپ ان کی بھی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے کہ آپ کو مال و دولت ملے گی، انعام ملے گا، دولت بہت ساری ملے گی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے، اشعار ہی کی صورت میں، پوری اس سے پہلے پوری حضور کی نعت لکھی، اس سے پہلے حضور کی پوری نعت لکھی، اور پھر جب مقطع آخری شعر آیا اس میں ان کو جواب دیا اور فرمانے لگے، کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا۔ اہل دول کہا جاتا ہے اہل ثروت مالدار حضرات کو، یعنی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ احمد رضا مالداروں کی تعریف کرے، وہ یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے، احمد رضا اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا، بلکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، یعنی میں تو اپنے کریم کے دربار میں بک چکا ہوں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا تو نہیں کہ جو کوئی 2 ٹکے مجھے دے دے اور میں اپنی زبان اس کی تعریف میں کھول دوں، نا احمد رضا کا دین ایسا نہیں، میں گدا ہوں اپنے، بولیے میں گدا ہوں اپنے۔ اور پھر مشہور زمانہ شعر، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر، اللہ اکبر۔ ہر مقام پر
حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل کے اندر عشق رسول کو اس انداز میں سمویا کہ پھر دنیا والے حیران رہ گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال یہ کیا کہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا جس کا نام ہے کنز الایمان۔ کیا نام ہے؟ کنز الایمان۔ آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں تو کنز الایمان پڑھیں۔ آپ احباب اگر دوست احباب کو تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، گفٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کی بالخصوص جب شادی ہونے رخصتی کرنے کا جب وقت آئے تو پھر جب بھی قرآن کریم آپ حاصل کریں تو پھر کنز الایمان ہی حاصل کریں کہ حقیقت میں یہی ایمان کا خزانہ ہے، یہی ایمان کا خزانہ ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتے تھے، سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتے تھے۔ آپ جب مرید ہونے کے لیے اپنے شیخ کامل کے حضور حاضر ہوئے، آپ کے شیخ کامل اللہ اکبر خلافت کے معاملے میں بڑے محتاط تھے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ آل رسول ماہروی کے بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو جیسے ہی مرید ہوئے آپ کے شیخ کامل نے آپ کو سلسلہ خلافت بھی عطا فرما دیا۔ وہاں پہلے سے بہت سارے حضرات خدام موجود تھے، مریدین موجود تھے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا کہ حضور ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا لیکن آپ نے ہمیں آج تک خلافت عطا نہیں کی، اور یہ شخص آج پہلی مرتبہ آیا، مرید ہوا، مرید کرتے ہی آپ نے اسے خلافت جبہ و دستار بھی عطا فرما دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے شیخ کامل مرشد گرامی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ عام جو آتے ہیں وہ میرے پاس اپنا گندا دل لے کے آتے ہیں، یہ آیا تھا پاکیزہ اور صاف دل لے کر، یہ آیا تھا پاکیزہ اور صاف دل لے کر، بس اسے نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت مل گئی، نسبت ملتے ہی یہ درجہ کمال کو پہنچا تو میں نے اسے خلافت بھی عطا فرما دی۔ یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میری دکان نہیں چلتی، پان کی دکان تھی، اس کی پان کی دکان تھی۔ ولی کا ایک معنی صدیق بھی ہوتا ہے، صدیق وہ جو زبان سے کہے وہی ہو جائے، صدیق وہ جو زبان سے کہے وہی ہو جائے۔ ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا حضور میری دکان نہیں چلتی، آپ نے فرمایا فلاں وقت آنا، آ گیا، اللہ اکبر۔ آپ نے ایک تعویذ لکھا مرید کے لیے اور اسے کہا کہ جہاں پیسے رکھتے ہو اس گلے کے اندر جا کر اس تعویذ کو رکھ دینا۔ اس نے رکھ دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو دکانداری چمک اٹھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مرید کے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح میرے پیر نے ایسا کیا تعویذ دے دیا، میرے پیر نے ایسا کیا تعویذ دے دیا کہ اب تو گاہکوں کی لینے والوں کی لائن ہی لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کسی لمحہ مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب جب اس نے تعویذ کھول کے دیکھا تو چونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ زبان سے جو کہہ دے میرا مالک اسے پورا بولیے اسے پورا کر دیتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تعویذ میں جو لکھا تھا وہ یہ جملے تھے کہ پان یہاں سے خریدو، اللہ اکبر۔ اب بس یہ حکم نامہ ایک جاری کیا، یہ حکم نامہ جیسے ہی جاری ہوا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں اس تحریر کی محبت کو ڈال دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد تو کرے، پہلے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد تو کرے، پہلے رب کی مانے تو صحیح۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی گزارشات کو بھی قبول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ زندگی میں اپنے رب کا نام بلند کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ زندہ رہے میرا رب پھر بھی اس کا چرچا کرتا ہے، جب وہ بندہ دنیا سے چلا جائے میرا رب پھر بھی اس کا چرچا کرتا ہے اور اس کا ذکر عام لوگوں کے اندر جاری کر دیتا ہے کہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ لہذا شرط یہ ہے کہ اگر ہم بھی کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اولاً ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلا جائے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وقف کی ہوئی ہیں، کہ جن حضرات نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے مطابق گزاری ہوئی ہیں۔ جب ہم ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنا ہاتھ
کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دیجئے کہ جو خود بھی کامل ہو اور آپ کو بھی پستی سے اٹھا کے تو بلندی تک پہنچا دے۔ اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط میں پہلے بار بار عرض کر چکا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، کہ جو خود بھی نمازی آپ کو بھی نمازی بنا دے۔ اور اگر ایک شخص ایسا کہ جو خود نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کے مرید جا کے بن گئے، تو پھر آپ کو اس کی پیری مریدی کا کوئی فائدہ حاصل، بولیے کوئی فائدہ حاصل۔ اور پھر ایک بات اور یہ بھی یاد رکھے، وہ شخص جو مرید تو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص جو مرید تو کرتا ہے، پیری کا دعویٰ، ولایت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ احکام شرع کی دھجیاں بکھیرتا ہے، ہم اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق، بولیے ہم اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق، ہم ہمیشہ اسی بندے کو مانتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے تابع کر کے اپنے آپ کو تو اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سچے لوگوں کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔